مراد آباد کے گلی بیلدران استھت خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ میں قرآن کریم ہوا مکمل۔ حافظ شارق روزانہ نماز تراویح میں 3 پارے سنا رہے تھے۔ 10ویں روزے کو قرآن کریم ہوا مکمل۔ اس موقع پر نعت و منقبت، صلاۃ و سلام کے نذرانے کیے گئے پیش۔ حضرت شاہ مہتاب عالم قدوسی نے کرائی خصوصی دعا دانش القادری نے بھی کرائی دعا کیا بیان۔ اس موقع پر مہمان خصوصی منصور عثمانی، حاجی ندیم قاسم قدوسی، قیصر علی قدوسی، ناظم حسین، کوثر علی قدوسی، فرحان راشد، راحد علی قدوسی، عامل قدوسی، رنکو قدوسی و عدی لوگ موجود رہے۔ آگے جانکاری دیتے ہوئے حضرت شاہ مہتاب عالم نے بتایا۔ رپورٹ آفتاب علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وسیم جی جی شاہد علی کہاں شاہد سب لوگ بھائی ہوا مائک بیچ کا راستہ چھوڑ دیو بیچ کا بیٹھ جاؤ بھائی سب لوگ بھائی۔ السلام علیکم وسیم آرام سے۔ السلام علیکم۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان رمضان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ درود پاک پڑھیں گا۔ ہر مرض کی دوا کر رہا ہوں، آ گئی ہے ودعا مگر یہ وہ خانقاہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جو ان کی بارگاہ میں آئے، خانقاہ میں آئے، وہ اس کو فیضیاب کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو آپ نے سماعت کیا۔ قرآن ایسی مقدس کتاب خالق کائنات کی ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت، جس کو سمجھنا اور زیادہ عبادت ہے۔ تو ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، کائنات کی نعمتیں سمجھ کر مسلمانوں کے قدموں میں پڑی۔ دنیا بھر کے اندر جو غیر مسلم ہیں اور بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر قرآن پر ریسرچ ہو رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ کہ قرآن ہمارے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا، مگر اس قرآن سے ہمارا ہی تعلق بڑا کمزور ہے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہیں، مگر قرآن سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں مگر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا پھر معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمانوں پر لوگ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے، اور وہ جو چاہے اس کا ترجمہ کر دے، جو چاہے اس کی تفسیر بیان کر دے، تو اس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اور
جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اور میاں صاحب تائید کریں گے اس چیز کی، کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو اولیاء کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو اولیاء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ روز خانقاہ میں آئیے، روز قطب عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائیے، آپ کو فیض ملنے والا نہیں ہے۔ رخسار کی آ گئی ہے، وتھا کر رہا ہوں، خواب میں ہوگا دیدار ان کا، سو رہا ہوں یہ امید لے کر، خواب میں ہوگا دیدار سرور، سو رہا ہوں یہ امید لے کر، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے، مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہوں، کر کے درودوں کی ڈالی، دنیا میں قسمت جگا لی، اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ، اس لیے صرف صلی اللہ کر رہا ہوں، کی شان ہے، آپ کی شان ہے، کیا شان مدینے والے، آپ ہیں نبیوں کے سلطان مدینے والے، آپ ہیں نبیوں کے سلطان مدینے والے، دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھوں، دل ہے بے چین کے، دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھوں، کر دو مشکل میری آسان مدینے والے، کر دو مشکل میری آسان مدینے والے، طیبہ تو پوری ہو تمنا میری، آؤں میں طیبہ تو پوری ہو تمنا میری، آپ کے قدموں پہ جانو مدینے والے، آئیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی، سر در آقا جھکانے، سر در آقا جھکانے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی، ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی مہکی اور نوری چھاؤں میں، ہوں گے اپنے بھی ٹھکانے، ہوں گے اپنے بھی ٹھکانے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی۔ جتنی بھی عبادت ہو کریں، اللہ تعالیٰ کا باب کھول دیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے اور میں دوں گا تم کو، اے بندو مانگو۔ پروردگار کو وہ افطار کا وقت اس قدر پسند ہے کہ دیکھو فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے جو ہیں انتظار کر رہے ہیں میرے حکم کا، کہ جب میرا حکم ہوگا، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، شدت ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتے۔ پروردگار خوش ہوتا ہے، اس ٹائم دعا کیا کرو، اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی،
اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی پروردگار ہمیں ایسا ملک عطا کیا ہے جس میں گلدستہ ہے، اس میں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تمام کے اللہ تعالیٰ اسے ملک کو آباد فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے، اور جو انتشار اور جو دوریاں ہو رہی ہیں اسے بھی دور کرے میرے مولا۔ جمعہ کا دن قریب ہے اور جمعہ 2-3 دن کے بعد آ جائے گا۔ اس دن ہمارے برادران وطن کا بھی ایک بڑا تہوار ہے۔ خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی شر نہ پھیلے، کوئی ایسا کوئی کام نہ ہو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیری کور کہا ہے رسول بلاؤ مکے والوں کو اور پیغام دو۔ کیا پیغام تھا؟ یہ پیغام تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ اے مکے والوں آؤ، میرے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے، ہمارا اسلام کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ روزی کما کر آئے اور 7 دروازے مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو آپ کو وہ حق و حلال کی روزی جو ہے وہ آپ پر حرام کر دی گئی ہے اسلام میں۔ تو غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا اس مہینے میں صاحب خیر حضرات کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چاہے تو زمانے میں سارے عالم میں محبت کی گھٹا چاہی ہے، اور آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا۔ آنکھ میری جیسے جنت میری نظروں میں اتر آئی ہے، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے۔ یہ ادب کا دائرہ جو ہمارے چلا ہے خانقاہوں سے چلا ہے، تربیت جس کی تربیت ہو خانقاہوں سے انشاءاللہ العزیز وہ بزرگوں کے فیضیات سے مالا مال رہتا ہے۔ بس صرف دنیا میں کیا مختصر بات کروں گا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، مسجد میں قرآن پورا وہیں سے حاضری مناسب سمجھی، کیونکہ یہ حاضر ہو جائے تو بہت سے برکت ہے۔ خانقاہ ہے اور بزرگوں میں 5 منٹ یہ 10 مل جائیں، میں مسجد سے اور فلائے دہرن وہاں سے آ کے اور گلی میں حمزہ کریں تو ان کا ہوں گے، جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ہم کو صرف دنیا کی نہیں سننی، اس ذات کی سننی ہے جس کی ذات پوری دنیا محتاج ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ وہ کہتا ہے بندے مجھے پکار لے، تیری پکار تو سنتا ہوں، تو پکار تو صحیح، تو سجدے میں گر کے کہہ تو صحیح کہ مولا مجھ سے خطائیں ہوں گی، جرم ہو گئے۔ اللہ کی قسم جب یہ الفاظ ہوں گے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا زمین سے آسمان تک تیری خطائیں، جھک جا اور کہہ دے مجھے رب۔ اللہ اس سجدے کی بنیاد پر اس کی خطاؤں جب ان کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، رحمتوں کا ان کے صدقے میں لفظوں پہ میری مغفرت کا پیام آتا ہے سر جھکا کے ہی بس
बस ये सजदा, बस ये सजदा, ये काम आला है। सर से पांव तक शुक्रगुजार और सिपासगुजार हूँ अपने पीरो मुर्शिद सैयदी हजरत शाह मेहताब आलम साहब क़िबला का। आपने फरमाया मुझे शाहिद आज़म, मैं आपने फरमाया अल्लाह करे हो जाऊँ, लेकिन मैं काजी में आज़म हूँ इस ज़ात गिरामी का जिन्हें हम सब गुड्डू मियाँ कहते हैं। नाम की अज़मत। और तीसरी, मैं तीनों पर दो दो तीन तीन जुमले मैं अर्ज करना चाहूँगा। और खानकाहें बुजुर्गों का वो पैगाम देती थी जिस पैगाम के बारे में अभी इशारतन मुफ्ती साहब ने जुमला कहा कि कुरान पढ़ा नहीं और कुरान वाले हो गए। बुजुर्गान दीन चलता फिरता और खुला हुआ कुरान थे। ये जुमला आपने के हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, लेकिन खुदाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उन्हीं की नक्श कदम पर उन्हीं की सीरत पे अमल करते हैं। नवाज के वसीले से मेरे मौला कबूल फरमा, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा, उनके वसीले से बेड़ा पार फरमा। हाफिज शारिक साहब कुद्दूसी साबरी ने यहाँ कलाम पाक पढ़ा, जितने भी 10 दिन तक दुआएं कराई, इनके वालिद जनाब शाहिद हुसैन कुद्दूसी साहब, इनकी वालदा, मौला इन माँ बापों को सलामती अता फरमा। इनके वालिद हज बैतुल्लाह के लिए और इनकी वालदा हज बैतुल्लाह के लिए जा रही हैं, परवरदिगारा उनका सफर को आसान फरमा। हमारे हाफिज दानिश साहब ने कल ख़त्म शरीफ हुआ, कुद्दूसी साहब ने उनके वालिद मंसूर अली और उनकी अहलिया को सलामती अता फरमा। हमारा एक बच्चा जो हमारे इस दरमियान में नहीं है, परवरदिगारा उस पर खुदा सलाउद्दीन की मग़फ़िरत फरमा। उनकी माँ को कल भी मैंने बहुत तड़पते हुए देखा है, परवरदिगारा उन्हें सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगारा कौम पर अपना खसूसी फضل व करम फरमा, इत्तफाक व मोहब्बत व प्यार अता फरमा, एक और नेक बना। हमारे इस मोहल्ला तहसील स्कूल चौकी हसन खां और इन गलियों इस कूचों इस पूरे शहर को आबाद फरमा। रब्बिल आलमीन, जितने लोगों ने भी इनमें से तेरे बारगाह में दुआ की है, आमीन कहा है, किसी एक की भी आमीन को कबूल फरमा कर मेरे मौला तमाम का बेड़ा पार फरमा। आमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या वल जलाली वल इकराम। खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरी बारगाह में तेरे गुनाहगार बंदे गुनाहों में लिथड़े हुए हाथ लिए तेरे हबीब का वास्ता ले, है मालिक हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। खालिक कायनात, मालिक कायनात, हम गुनाहगार सियाहकार सियार बारी ताला तेरे हबीब का वास्ता लेकर हाजिर है, मालिक हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह का एहसान है कि आज साबका रिवायत के मुताबिक 10वें रोज़े को आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस जो एक तरीक़ा है रमज़ान शरीफ में कुरान सुनने और सुनाने का, उस तरह आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर दुआ हुई अमन व सुकून के लिए, पूरे मुल्क के लिए, बीमारों के लिए, तमाम हाजतमंदों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने शहर मुरादाबाद के लिए। और उसके बाद फिर दुआ के बाद लंगर शरीफ हुआ, लंगर का अहतमाम हुआ। ये एक बहुत पुराना तरीका खानका में चला आ रहा है जो आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे। और किन हाफिज साहब ने यहाँ पर कुरान जी, ये हाफिज शारिक कुद्दूसी साहब है और जिनकी ये 20वीं महराब थी यहीं, 23वीं वैसे 23वीं थी उनकी, 3 उन्होंने पहले कहीं और सुनाई थी। अच्छा, यहाँ लगातार 20 तकरीबन 20 हो गई उनकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाफिज उनके शाहिद भाई कुद्दूसी के बेटे हैं और उनके भतीजे भी हाफिज हैं, हाफिज दानिश साहब, उनका कल पूरा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सामे कौन थे? सामे जो एक मौलाना थे जामे नईमिया के, जो मुफ्ती साहब ने हमारे यहाँ भेजा था, 2 सामे थे यहाँ, अल्लाह का एहसान है।
अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन और सुकून पैदा फरमाए, खैर के फैसले फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, रोज़ी रिस्क में बरकत अज़ीम अता फरमाए, हमारे मुल्क के दुश्मनों को देर फरमाए। बस यही अपील की गई। इसके अलावा जुमा के दिन, जुमा मुबारक दूसरा जुमा आने वाला है, उसके लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला खैर के साथ जुमा भी होगा और हमारे बिरादरान वतन का एक बड़ा त्यौहार भी है, उनको भी मुबारकबाद दी गई। और ये कहा गया कि आपस में मोहब्बत और प्यार से सुकून के साथ जुमा भी अदा हो और बिरादरान वतन का त्यौहार भी हो। इसलिए मैं फिर आपके चैनल से भी गुजारिश करता हूँ कि सब मोहब्बत और प्यार से, हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें बहुत से मज़ाहिब, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। सबों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और इसे हिंदुस्तान की तरक्की में भागीदार होना चाहिए।